ایک جو ہے مٹی سے عشق، سادگی، تمام چیزوں کو، اور تصوف جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یعنی اس میں رکاوٹ ہے۔ کیسے رکاوٹ ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے اس کو پڑھیں گے سیکھیں گے تو یہ لوگوں کا باطن کو ہو جائے گا، تو لہٰذا باطن کی وجہ سے ہمیں جان جائیں گے، سمجھ جائیں گے اور ہمارے کرتوتوں کو تمام چیزوں لہٰذا اس پر بہن رہتا ہے۔ لیکن مغرب میں ہمارا تصور، ٹیلیپیتھی، میسمرزم، یہ تمام چیزوں کی حد تک جو ہے پروان چڑھ رہا ہے۔ تصور پر بہت زور دے رہے ہیں وہ لوگ۔ مثلا یہاں کہتے ہیں تصور شیخ، تصور ذات، تصور فلان، کنسنٹریشن، تمام چیزیں۔ اب آئنسٹائن کہتے ہیں کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج۔ تصور جو ہے وہ علم سے بالاتر چیز، اور سائیکالوجی میں تصور جو ہے بیسس آف کریٹیوٹی۔ یہ جو مائک ہے اس کا ایجاد ہوا ہے، یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ سائنسدان نے اس کو تصور کیا، امیجن کیا کہ ایک ایسا آلہ ہو سکتا ہے کہ جس میں جو ہے انسان اپنی آواز دور دور تک پہنچائے، تو تصور جو ہے پریکٹیکل چیز بن گیا۔ اب ایک سائنسدان نے تصور کیا کہ ایک انسان ایک آلہ اڑا سکتا ہے کہ ہوائی جہاز کی طرح، پرندے کی طرح، پرندے پر قیاس کر کے اس نے تصور کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے وہ مصنوعی پر لگا کے اس کو بولنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ موجود جو ہے ہوائی جہاز بن گئے۔ یہ کیا؟ اس کے پیچھے تصور۔ تو تصور جو ہے ابن عربی نے اس پر کتاب لکھی ہے، الانسان بین البرزخ والعالم المثال والخیال، خیال پہ لکھی ہے، اور سلطان باہوی نے لکھی ہے سلطان الوہم، دی اتھارٹی آف وہم، امیجنیشن۔ وہم جو ہے ایک سپیریئر چیز ہے، بالاتر چیز ہے، اس لیے وہم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہم وہ قوت ہے انسان کے اندر کہ جو ان کا کہ پرندے وہ شکار کر سکتا ہے، عدم کے پرندے شکار کر سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں ادراک میں نہیں آتی، وہ چیزیں ہمارے حص میں نہیں آتی، ان چیزوں کو وہم کیچ کر سکتا ہے، ادراک میں لا سکتا ہے۔ تو لہذا اس کا اہم وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ واقعی اس کو لوگوں نے نہیں سنا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ مغرب ہمارا سرمایہ لے گئے اور اس پر جگالی کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنے سرمایے سے محروم ہیں۔ اس میں سے سر فہرست جو ہے وہ ہمارے درس نظامی کا، جس کا ڈاکٹر شبیر القادری صاحب نے ذکر کیا، درس نظامی پری پارٹیشن میں جو ہمارا درس نظامی تھا، اس میں فلسفہ کا، میبزی کا، سلم کا، ملا صدرہ، ابن سینا، کتاب الاشارات و تنبیہات، یہ تمام کتابیں تھیں۔ مثنوی جلال الدین روم پڑھائی جاتی تھی، سکندر نامہ پڑھایا جاتا تھا، بستان، گلستان، یوسف زلیخا، تمام کتابیں فارسی کی پڑھائی جاتی تھی۔ اسے امیجنیشن کو جلا دیتی تھی۔ 30-40 سال ہو گئے کہ یہ کتابیں نکالی گئی، ایک کتاب کو نکالا گیا صرف فقہ اصول و حدیث پر، اور ان سے کیا ہو گئے، مولوی نہیں پیدا ہو گئے، ملواڑے پیدا ہو گئے۔ اور ملواڑے کیا ہے کہ اس کو درس وہ سند دیا جاتا ہے، سند عالیہ اور سند فاضل اور سند فلاں، جبکہ یہ بالکل کوڑے ہوتے ہیں اور بالکل وہ بے بہرا ہوتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ تصوف کیا ہے، جب ان کو پڑھا نہیں ہے درس نظام، نہ کسی صحبت فقیر سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، نہ پریکٹیکلی مشاہدہ کیا ہے، نہ وہ کیا ہے۔ تو پریکٹیکلی جب انسان نہ پڑھے، نظر ہی نہ پڑے، تو پھر جو ہے وہ ایلیمنٹری لیول کی بچی کی طرح ہوتا ہے کہ آئنسٹائن پہ اعتراض کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تصوف ایک لرننگ ہے، ایک لرننگ ہے، لیکن اس کا تعلق آگے تقویٰ سے ہے بھی ملتا ہے۔ تقویٰ وہ شرط ہے، لیکن پھر یہ مغرب میں یہ چیز ٹھیک کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسی وہ تو علم کی ہے، وہ تو اکیڈمی کی بھی جا رہا ہے، لیکن تقویٰ ان میں تو نہیں ہے، وہ تقویٰ نہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے ان کے اندر وہ اسکالسٹک تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ کیسے
کہ ایک سائنسدان جو ہے ایبزارب ہوتا ہے لیبارٹری میں، اس کو دنیا مافی حاصل کوئی سروکار نہیں ہوتا. جیسے کہ آئنسٹائن کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کسی لیکچر کو ڈلیور کرنے کی، تو اس کے پاس چھتری تھی اور وہ تھی، تو وہ جو ٹرین سے نیچے اترا اور ہال میں چلے گئے تو اس نے سلیپنگ سوٹ پہنا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ آئنسٹائن، اس نے بڑا لیکچر دیا میتھمیٹکس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس